بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، سورہ دہر آیت نمبر 17۔ اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور اب خورے جو شیشے کے ہوں گے وہ شیشے چاندی کے ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سورہ زخرف آیت نمبر 71۔ ان جنتیوں کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا کی چاندی میں سے کچھ چاندی لو، پھر اس کو اتنا باریک کرو کہ مکھی کے پر کی طرح کر دو، پھر بھی تمہیں اس کے پیچھے سے پانی نظر نہیں آئے گا، لیکن جنت کی چاندی کے برتن صفائی میں آئینہ کی طرح ہوں گے اور سفیدی میں چاندی کی طرح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں جو کچھ بھی ہے اس کی مثل تمہیں دنیا میں عطا فرمائی گئی، مگر چاندی آئینہ جیسی عطا نہیں کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے سامنے 70 قسم کے بڑے پیالے پیش کیے جائیں گے، ہر پیالے میں ایسے رنگ اور قسم کا طعام وغیرہ ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمان سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، نہ ہی ان کے پیالوں اور برتنوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا میں خدا کے دشمنوں کے لیے ہیں، تم پر ان کا استعمال کرنا حرام ہے، تم کو آخرت میں جنت میں یہ ملیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے خواب پسند تھے، بس جب کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا تو اس کی تعبیر کا علم نہ ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کرتا تھا۔ اگر اس کا خواب اچھا ہوتا تو اس کے خواب کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں جنت میں داخل ہوئی ہوں، اور میں نے ایک دھماکہ کی آواز سنی جس سے جنت گونج اٹھی، تو میں نے دیکھا کہ فلاں ولد فلاں کو لایا گیا، حتیٰ کہ اس نے 12 آدمی گن دیے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے کسی جگہ ایک فوج کے دستہ میں بھیج رکھا تھا۔ ان کو جنت میں اس حالت میں لایا گیا کہ ان کے کپڑے غبار آلود تھے، گردن کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو نہر بیضہ کی طرف لے جاؤ، چنانچہ ان کو اس میں غوطہ دیا گیا۔ جب وہ اس سے باہر نکلے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پھر سونے کی کرسیاں لائی گئیں جن پر یہ حضرات تشریف فرما ہوئے، پھر ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں تازہ کھجوریں تھیں، چنانچہ انہوں نے اس سے تناول کیا، بس جتنا انہوں نے چاہا تازہ کھجوروں سے کھا لیا، پھر وہ جس طرف کو الٹتے پلٹتے تھے اور جو میوہ چاہتے تھے اس سے کھاتے تھے، میں نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس فوجی دستہ سے ایک شخص خوشخبری لے کر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش ہوا ہے اور فلاں فلاں آدمی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے 12 آدمی گن دیے جن کو اس عورت نے شمار کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خاتون کو میرے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ حاضر ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنا خواب اس خوشخبری سنانے والے کے سامنے دہراؤ۔ تو اس نے دہرا دیا۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واقعی ایسا ہی ہوا ہے جیسا اس خاتون نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں،
کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ اور جب کبھی یہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کو کھائیں گے تو کہیں گے ہر بار یہ وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے ملا تھا، اور ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا ملے گا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 32 اور 33۔ اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے، جیسے دنیا کے میوے فصل تمام ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور نہ روک ٹوک ہوگی جیسے دنیا میں باغ والے اسے روک تھام کرتے ہیں۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، سورہ رحمان آیت نمبر 68۔ ان باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام میں سے کچھ اور حضرات مذکور کرتے ہیں، جنتیوں کو جنت میں جو پھل ملیں گے وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہم نے دنیا میں کھائے ہیں جو ہمیں پہلے دیے جا چکے ہیں، حالانکہ ان کو رنگ اور دیکھنے میں مشابہ ملے گا، ذائقہ میں مشابہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کچھ جنت میں ہے ان میں سے دنیا میں صرف اس کے نام ہی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں ہر میوے کے جوڑے جوڑے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پھل میٹھا یا کڑوا ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو، حتیٰ کہ اندرائن یعنی ہنسل بھی ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے جو شخص اس کا پھل توڑے گا تو وہاں پر ویسا ہی پھل دوبارہ لگا دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں اس سے ایک گچھا توڑنے گیا تاکہ تمہیں دکھاؤں، لیکن میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں مثال سے وضاحت کریں کہ جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ڈول سے بڑا ہوگا جس کو تیری ماں نے بکری وغیرہ کی کھال سے کبھی کاٹ کر تیار کیا ہو۔ حضرت ابن مسعود ملک شام میں تشریف فرما تھے تو آپ کے ساتھیوں نے جنت کا باہمی تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ یہاں ملک شام سے لے کر خیفہ یعنی مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، یا سنا جتنا لمبا ہوگا۔ صلاۃ کسوف کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو یہاں اسی جگہ پر کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا ہے اور اس کے ایک خوشہ کو پکڑا ہے، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم اس سے کھاتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے پھلوں میں سے تقریباً ہر پھل کی لمبائی 12 ہاتھ ہے، ان میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ انار کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جنت کے اناروں میں سے ایک انار کے گرد بہت سے حضرات بیٹھ کر اسے تناول کریں گے، جب ان میں سے کسی کے سامنے کسی چیز کا ذکر چھڑے گا جس کی اس کو چاہت ہوگی تو وہ اس کو اپنے ہاتھ میں موجود پائے گا جہاں سے وہ کھا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو اس کے اناروں میں سے ایک انار پلان کسے ہوئے اونٹ کی طرح موٹا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا
تو ان کو جنت کے پھلوں کا توشہ عطا فرمایا اور ہر شے کی صنعت کی تعلیم دی۔ بس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔